اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ معذرت جی، بہت دنوں کے بعد آپ سے بات کر رہا ہوں لائیو۔ رجب یا جناب مولا علی کی ولادت کا مہینہ، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ نبی کے گھرانے سے ہی جڑی ہوئی ہیں، وہ چاہے صحابہ ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ میں اور آپ ایک عام انسان کیوں نہ ہوں، سب کا جو معاملہ ہے نا، وہ سارا کا سارا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس سے جڑا ہوا ہے، اور حکم بھی یہی ہے کہ ہم انہی کے ساتھ ہی جڑے رہیں، کیونکہ ہمیں جو حکم ملا ہے، ہمیں جو میسج ملا ہے، جو پیغام ملا ہے، وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو آج کا چھوٹا سا ایک پیغام ہے، اور پیغام بھی امت کے لیے۔ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کیونکہ آج میرا جو پیغام ہے وہ ذرا کھل کر ہے، تفریق سے پاک ہے الحمدللہ، نفرت سے پاک ہے، دوستی کا ہے، بھائی چارے کا ہے، محبت کا ہے، دین اسلام کا ہے، جو اسلام کی روح ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے، اس کے متعلق ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ پہلے میں آپ کے سامنے پوری حدیث پڑھوں گا، اور اس کے بعد ہر اس لائن کی، اس سطر کی جو سٹیپ وائز چلیں گی حدیث میں، اس پہ کچھ روشنی ڈالوں گا۔ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں، لیکن جو چیز سمجھ آ جائے اور جو صحیح چیز ہو، وہ جو صحیح پیغام ہو، جو حکم ہو، اس کے مطابق ہو، تو پھر مزہ آتا ہے، بات کرنے کا بھی، بات سننے کا بھی، اور بات سمجھنے کا بھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بھی حالات ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے ہوئے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرے گا، وہ ان میں ہے تو میری امت میں بھی ہوگا۔ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ جماعت کون سی ہوگی؟ تو فرمایا، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے۔ یہ تھی پوری حدیث، الحمدللہ پوری حدیث، اوپر سے لے کے، شروع سے لے کے اینڈ تک۔ اب ہم نے ہر ایک لائن پہ غور کرنا ہے، پھر کہ سب جہنم میں کیوں ہیں، یہ ماں کے ساتھ بدکاری والا معاملہ کیا ہے،
کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں حکم فرمایا، اس کے بعد جوتے کے ساتھ کیوں مثال دی گئی، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر. تو اس چیز پہ تھوڑی سی ڈسکس کرنی ہے. ماشاءاللہ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں جی، ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. کوئی بھی ماشاءاللہ جو آج کا دور چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے، ہر بندہ رائے رکھتا ہے، ہر بندہ اپنی رائے رکھتا ہے. اور یہی بات صحیح ہے، کیونکہ ہر ایک نے اپنا حساب دینا ہے، اس لیے ہر ایک اپنی رائے رکھتا ہے. اور ہر ایک کا حق ہے کہ اس کے متعلق غور کرے، فکر کرے. کہیں ہم غلط تو نہیں ہیں، اگر فرقے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کہیں ہم نقصان خسارے میں تو نہیں جا رہے. کہیں ہم اپنے ہی دوستوں کے، اپنے ہی بھائیوں کے، اپنی فیملی کے، اپنے ہی نسل کے، اپنے ہی خاندان کے کہیں دشمن تو نہیں بنے بیٹھے. تو پہلی لائن آقا نے فرمایا میری امت کے بھی حالات ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے ہوئے. یہ تھا ٹائٹل، یہ تو سٹارٹ تھا کہ میری امت کے بھی حالات ایسے ہوں گے جیسے بنی اسرائیل کے ہوئے. تو کیا حالات ہوئے بنی اسرائیل کے؟ تو اس پہ روشنی ڈالی میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. اور اس چیز کا جو وٹنس بنا، جو گواہ بنا، وہ قرآن بنا. کیونکہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء، پیغمبر اور رسولوں کے پیغام آئے ہیں، اس کی جو بیس بنی ہے وہ قرآن بنی ہے، پھر فرمان مصطفیٰ بنا. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دو دیں کہ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر. اب یہ حالات بتا رہے ہیں کہ کیسے حالات بنی اسرائیل کے ہوئے، ان کا کیا مقام تھا، کیا مرتبہ تھا. جب وہ فرقوں میں بٹے تو ان کو کیا اعزاز یا کیا مرتبہ اور کیا ذلت یا رسوائی اٹھانی پڑی. یہ روشنی اس بات پر ہے. اور ان کے ساتھ مثال دینے کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ان کے کیا حالات ہوئے. وہ اگر اس چیز کے برابر ہیں تو پھر میری امت کے فرقے بھی اسی کے برابر ہوں گے، کیونکہ سبھی کے سبھی جہنم جائیں گے، سب جہنم میں. تو جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر. اب ہم نے اس پہ ذرا سوچنا ہے کہ جوتے کہاں ہوتے ہیں، سر کا تاج ہوتے ہیں یا پاؤں میں ہوتے ہیں؟ جوتوں کی بات ہو رہی ہے. جو آقا نے میں پیغام دیا ہے، ہمارے لیے میسج چھوڑا ہے، وہ جوتوں سے مثال دی ہے. تو اگر وہ جوتوں کے برابر ہیں، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر، اگر وہ جوتوں کے برابر تو جو میری امت میں فرقے بنیں گے وہ بھی جوتے کے برابر. اور دوسری بات بولی، دوسری مثال دی میرے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کہ جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کرے گا، وہ اگر ان میں ہوگا تو میری امت میں بھی ہوگا. یہ بہت خوفناک بات ہے. عقل مندوں کے لیے تو یہ خوبصورت قسم کا پیغام ہے، اور ان کے لیے یہ میسج ہے کہ اپنا رستہ، اپنی جو وے ہے اس کو سیدھا کر لو. کس نے جنت جانا ہے اور کس نے نہیں جانا. تو تفریق کی مثال تو میرے آقا نے ماں سے بدکاری کے ساتھ اور جوتے کو جوتے کے ساتھ برابر کر کے بتا دی. اب آگے بات کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، ان کے کتنے ٹکڑے ہوئے. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی حقائق سامنے رکھ دیے. فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 73. وہ 72 میں بٹے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. سب جہنم میں.
اب یہ غور طلب بات ہے کہ سب کا کیا مطلب ہے. سب یہ سارے سب کا مطلب جیسے آپ سب مجھے سن رہے ہیں، جتنے بھی سننے والے ہیں، 1000 ہیں، 2000 ہے، 5000 ہے، 50,000 ہے، 50 لاکھ ہیں، جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی سننے والے ہیں، یہ سب کے لیے پیغام ہے. صرف ایک کے لیے یا میرے سمجھنے کے لیے نہیں ہے، یا جو مجھے سن رہا ہے جسٹ اس کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی سن رہا ہے تو آگے اس پیغام کو پہنچائے، اس حقائق کو، اس سچائی کو آگے ڈیلیور کرے، آگے پوسٹ کرے. صحیح بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. صحیح بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. اور اس صدقے کا بینیفٹ یہ ہے، یہ جو صدقہ ہے یہ علم کا صدقہ ہے، یہ علم کا صدقہ ہے. اس کو پھیلانا، یہ آپ کو بروز محشر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا کتنا فائدہ تھا. سچائی اور حقائق کو آگے پہنچانا. خوف کے بت توڑ دیں. جب ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اپنا نبی ماننے والے ہیں، خاتم النبیین ماننے والے ہیں، رحمت للعالمین ماننے والے ہیں، دونوں جہانوں کا سردار ماننے والے ہیں، بخشش کا ذریعہ ماننے والے ہیں، بخشش بھی انہی کی وجہ سے ہونی ہے، تو ہم نے وہ جو سب ہیں وہ ان سے کنارہ کشی کرنی ہے، ان سے بچنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، کیونکہ فرقہ سب جہنم میں جائے گا. یہ فرمان مصطفیٰ ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا. یہ ترمذی شریف کی حدیث اٹھا لیں. میں آج کوشش کروں گا کہ حدیث کو فرنٹ پیج پہ لگاؤں گا. یا میں کوشش کروں گا اس کو اینڈ پہ ایڈ کر دوں گا، یا جہاں ضرورت پڑی وہاں ایڈ کر دوں گا. حقائق جو ہیں وہ بیان ہونے چاہیے، نہ کہ اس پہ پردے ڈالے جائیں. امت کو صحیح بات پہنچانا صحیح حق ادا کرنے والی بات ہے. ہم نے حق ادا کرنا ہے. ہم حلالی ہیں تو ہم نے حق ادا کرنا ہے. اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو اس بات کو آگے پہنچانا ہے اور اس بات کو سمجھنا ہے. یہ اگنور کرنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا معاملہ جنت اور دوزخ کا ہے. تو ہم نے جب اگر خواہش جنت کی رکھی ہوئی ہے تو پھر تو ہم اس بات کو مان لیں گے، لیکن ہم نے طلب اگر دوزخ کی رکھی ہوئی ہے تو پھر ہم اس کو اگنور کر دیں گے. ہم اسے شیئر نہیں کریں گے. ہم اس صحیح بات کہنے والے کو اپنے پاس محفوظ نہیں کریں گے تو حق نہیں ادا ہوگا. ہم نے حق ادا کرنا ہے، اللہ کی بدنیت کا اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننے کا. کیونکہ دعوے دار تو سارے ہیں امتی کے، لیکن آج یہ کلیئر کرنا ہے اس حدیث سے، اس حدیث کی روشنی میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو کون مان رہا ہے اور کون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو رد کر رہا ہے. جو رد کر رہے ہیں وہ غور کریں، فکر کریں. جو رد کر رہے ہیں، جو دعوے دار ہے کہ ہم نبی کی بات کو رد نہیں کرتے، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، تو پھر وہ غور بھی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بفضل اللہ کے حکم سے، انشاءاللہ بفضل اللہ، اللہ کے فضل سے. سمجھ آ گئی کہ فرقہ تو سب جہنم ہے. اب ہم نے کہاں جانا ہے؟ ہاں جی، میری طرف نہیں آنا ہے معذرت کے ساتھ. نہیں نہیں نہیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میری طرف نہیں آئے. مجھے بس فیور کر دیں. خود بات نہیں کہہ سکتے تو میری بات کو آگے پہنچا دیں.
میری بات اچھی لگے تو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہم نے ایسا صدقے کا اہتمام کرنا ہے جو بروز قیامت میں کام آئے۔ ہم آواز نہیں بلند کر سکتے، ہم کسی کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، ہمارے خوف کے بت نہیں ٹوٹ رہے، تو اس کے لیے آپ کو میں نہیں کہتا کہ آپ میری طرح آ جائیں، میری خواہش ہے کہ آپ میری طرح آئیں، بیٹھیں، بیان کریں، حقائق آگے امت تک پہنچائیں۔ حکم مصطفیٰ کیا تھا؟ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے ذمہ کیا تھا، کس چیز کی ڈیوٹی تھی؟ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پر چلنے والے۔ اب اس بات کی آخری بات جو سمجھنے والی ہے، جو حدیث کا آخری جو لائن ہے، سطر ہے، وہ کون ہوں گے؟ پہلے تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ وہ جو پوچھنے والے ہیں وہ کون ہوں گے، وہ کون ہیں، ہم نے یہ جاننا ہے۔ تو ہمیں تو اتنا بتایا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، یعنی پتہ وہ ساری جماعت صحابہ کی تھی۔ اگر کسی کو شک ہے جماعت کا تو اس کے لیے میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ اس ماہ مبارک کے صدقے مقام غدیر پر جب میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1.25 کے مجمع کے ساتھ حج بیت اللہ سے واپس آ رہے تھے، تو غدیر کے مقام پر پڑاؤ ہوا، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب مولا علی کو اپنے ساتھ پلان کے ممبر پہ کھڑا کیا، خود بھی جلوہ افروز ہوئے اور امام کو بھی جلوہ افروز کیا سب کے سامنے۔ وہ سب کے سب صحابہ تھے، وہ چھوٹی سی جماعت نہیں تھی، وہ ماشاءاللہ 1.25 کے مجمع کی جماعت تھی۔ کیا بات ہے! آج 1.25 کا مجمع مولوی اکٹھا کر لیں تو یہ پاگل ہو جائیں، یہ دیوانے ہو جائیں، یہ ایک دوسرے کو مارنے کے اور کاٹنے کے لیے دوڑ پڑے، کیونکہ میرے پاس بڑی پاور ہے جی، میرے ساتھ بڑے لوگ آ گئے۔ وہ 1.25 کا مجمع تھا، سب کے سب صحابہ تھے۔ جب آقا نے فرمایا کون کون مجھے اپنا آقا اور مولا مانتا ہے، کون کون؟ میرے بہت پیارے بھائی ہیں زبیر بھائی، ان سے ایک مرتبہ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے بولا جناب مولا علی کو تو مولا کہتے ہیں، جناب محمد مصطفیٰ کو مولا نہیں کہتے۔ بات بڑی زبردست کی انہوں نے، ان کے نام کے ساتھ ہم مولا نہیں لگاتے اور جناب مولا علی کے ساتھ مولا لگاتے ہیں، ان کے ساتھ کیوں نہیں لگاتے؟ وہ تو چلے، ان کی اپنی ایک سوچ تھی، وہ ان کی اپنی ایک فکر ہے، الحمدللہ وہ بھی اس چیز کے دعوے دار ہیں جی میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، تو بہت اچھی بات ہے آپ کا اگر کوئی فرقہ نہیں ہے تو الحمدللہ الحمدللہ، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی فخر کی بات ہے۔ وہ جو 1.25 کا مجمع تھا، اس سے میرے آقا نے فرمایا کون کون مجھے اپنا آقا اور مولا مانتا ہے، تو سب یک صبح ہو کے بولے۔ دیکھیں آپ اس چیز کو نوٹ کریں، میں آپ کو جو چیز بتانے جا رہا ہوں نا، اس میں میسج یہ تھا کہ جماعت، وہ کون سی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی؟ تو میں اس کی ذرا ڈیفینیشن تصدیق کر رہا ہوں تھوڑی سی آپ کو، اپنی جتنی اللہ نے مجھے عقل عطا فرمائی ہے، جتنا میرے رب نے مجھے نوازا ہے۔
اور جتنا میرا اللہ چاہتا ہے اتنا وسیع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی شان کے لائق تو کوئی ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ خالق کائنات ہے۔ حدیث کا دو چیزیں ملی اس حدیث سے، کہ ایک تو جناب مولا علی کا ذکر ہو گیا، کیونکہ انہی کا ذکر کو عبادت قرار دیا گیا، انہی کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار دیا گیا، اور انہی ہی کے لیے حدیث مبارکہ جو صحیح حدیثوں میں ٹاپ پہ حدیثیں ہیں، یہ سارے جتنے بھی شانیں، بلندیاں، مقام اور مرتبے ہیں میرے آقا اور میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہیں۔ سب نے یک زباں ہو کے بولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ ہمارے آقا اور مولا ہیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے اولاد، ہمارا مال و زر، ہماری جانیں آپ پہ قربان۔ یہ سوال آقا مجمع کہہ رہا ہے، یہ وہ جماعت کہہ رہی ہے جو میرے آقا کی جماعت تھی، جن میں نہ کوئی سنی تھا نہ کوئی شیعہ تھا۔ اس دن میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، وہ تو کہتے تھے اپنے آپ کو سنی ہے، لیکن جو دھڑا ہے، جو کیا بولتے ہیں ہماری زبان میں دھڑا بولتے ہیں اس کو، اور جھکاؤ جس طرف ہے ان کا، وہ فقہ جعفری کی طرف ہے، کہ جی شیعہ کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ وہ میرے بھائی معذرت کے ساتھ، شیعہ کا میننگ کیا ہے یہ تو بتا دو، شیعہ بتا دیا ہے، شیعہ کا میننگ تو بتا دو، شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ شیعہ کا مطلب چاہنے والا، مولا علی کا چاہنے والا، جناب محمد مصطفیٰ کا چاہنے والا، جناب مولا حسن مولا حسین کے چاہنے والا، وہ غازی عباس کا چاہنے والا، اب صحابہ جو جلیل و قدر صحابہ گزرے ان کا چاہنے والا، وہ اس کتب ابدالوں کے چاہنے والے، اولیاء اللہ کا چاہنے والا۔ چاہنے کے لیے تو کوئی بھی آپ کے لیے، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، جو میری بہنیں سن رہی ہیں ان کے ہسبینڈ، ان کا خدا، تو ایک دوسرے سے محبت، یہ تو سلسلہ نظام ہے، یہ نظام ہے، یہ کائنات بنائی ہے میرے اللہ نے تو اس میں نظام رکھا ہے۔ اس طرح تو ہر کوئی ایک دوسرے کا شیعہ ہو گیا، چاہنے والا ہو گیا، شیعہ تو پھر سارے ہو گئے۔ چاہنے والا، اس کا مین مطلب یہ ہے کہ میں دن کو جناب مولا علی کا ذکر کرتا ہوں تو میں مولا علی کا چاہنے والا ہوں، تبھی تو ذکر کرتا ہوں، لیکن میں اس طرح ذکر نہیں کرتا جس میں نفرت ہو، میں وہ ذکر نہیں کرتا جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا دور ہو جائے، نہیں، میں ذکر اس طرح ایسا کرتا ہوں، ایسا کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ہم ایسی پلیس بنائیں، ایسا وے بنائیں، ایسا رستہ بنائیں خوبصورت قسم کا کہ امت اگٹھی ہو جائے۔ ہم نے ٹکڑوں میں نہیں بٹنا، آج ٹکڑوں میں بٹے ہیں تو ہمارا کیا حال ہو گیا ہے۔ تو جب سب صحابہ نے کہا، 1.25 کے مجمع نے، اس جماعت نے، 1.25 کی جماعت نے جب بولا، تو عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر سنو، یہ 1.25 کے مجمع کو میرے آقا نے میسج دیا تھا، سب کے سب صحابہ تھے، سب کے سب کو بولا، سب صحابہ کو بولا، 1.25 کے مجمع کے جو جماعت تھا، وہ جو جماعت تھی، دیکھیں نا جماعت کیا ہے، نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہے جماعت کے لیے تو 10 بندے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جماعت کے لیے جب 1.25 صحابہ ہوں تو اس بات پہ آپ کو غور کرنا چاہیے، فوکس کرنا چاہیے، یہ چھوٹی سی معمولی سی بات نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے جی مولا کا مطلب دوست ہے، یار شرم کرو، آپ کو شرم نہیں آتی؟
اگر مولا کا مطلب دوست ہے تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جن کے ہم جوتوں کی خاک بھی نہیں ہے، تو کیا وہ بھی سب کے دوست ہیں؟ عقل کو ہاتھ مارو یار، عقل کے اندھے مت بنو۔ ہم تفریق کے لیے عقل کو استعمال کر رہے ہیں، نفرت بڑھانے کے لیے عقل کو استعمال کر رہے ہیں، گھروں میں، دوستوں میں، فیملیوں میں دوریاں ڈالنے کے لیے عقل کا استعمال کر رہے ہیں۔ میں بڑا تیز ہے، یہ بڑا چلاک ہے۔ نہیں، ہم نے چلاک نہیں بننا ہے، ہم نے انسان بننا ہے۔ بڑا تیز ہے نہیں، ہم نے تیز نہیں بننا ہے، اللہ کا بندہ بننا ہے۔ اور میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جب تک کوئی بندہ اللہ کا بندہ نہیں بنتا، جب تک اللہ کا بندہ نہیں بنتا، تب تک اسے بات سمجھ نہیں آتی۔ ہم نے اللہ کا بندہ بننا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننا ہے۔ تو پھر ہم نے یہ دوست والا میننگ نہیں لینا معذرت کے ساتھ۔ جس کے میرے آقا مولا ہے، اس کے بھی علی مولا ہے۔ جو بھی اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مولا مانتا ہے، جیسے ان کو مولا مانتا ہے، ہاں جی، آقا کے بعد، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کا مقام منزلت ہے تو وہ جناب مولا علی کی ہے، کیونکہ ان کو سب کا مولا بنایا گیا ہے، سب کا امام بنایا گیا ہے۔ مولا سے امام کا مطلب کیوں نہیں لیتے آپ؟ مولا سے تو آپ نے دوست کا مطلب لے لیا، کیونکہ آپ نے تفریق ڈالنی تھی، آپ نے نفرت ڈالنی تھی، آپ نے امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا تھا، وہ آپ نے مطلب لے لیا۔ لیکن مولا کا مطلب مولا نہیں لیا، جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ 1.25 کا مجمع، وہ ایک مقام تھا، ایک ٹائم پہ سب نے اقرار کیا، میرے آقا نے اقرار لیا، اقرار بالقلب لیا، کون کون مجھے اپنا مولا مانتا ہے؟ تو سب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے آقا اور مولا ہے۔ فرمایا پھر جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ اجماع کیا ہوتا ہے، جماعت کیا ہوتا ہے۔ وہ جو جماعت تھی وہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی، اور ہم نے کوئی جماعت اور نہیں بنانی۔ معذرت کے ساتھ ہم نے کوئی جماعت نہیں بنانی، ہمارے پاس جماعت آلریڈی موجود ہے، جو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں۔ ہم نے اس میں شامل ہونا ہے، نہ کہ بیٹھ کے ان پر تنقید اور ان پہ انگلیاں اٹھانی ہیں۔ اصل جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آج نفرت کیوں ہے، کن چیزوں کو سامنے رکھ کے نفرت ڈالی گئی ہے، کن چیزوں کو بڑا چڑھا کے بیان کر کے آج امت میں تفرقہ ڈالا ہے، تفریق ڈالی گئی ہے۔ وہ کیا تھا؟ مجھے آپ بتائیں، آپ کی آل، آپ کی نسل کٹی ہو تو آپ کو سمجھ آئے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ وہ میرے آقا کا گھر تھا، آقا کا گھرانہ لوٹا تھا، آقا کے گھرانہ ذبح ہوا تھا، اور ذبح کرنے والے کون تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون تھے جنہوں نے آقا کے گھرانے کو ذبح کیا؟ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو چھوڑ کے ان لوگوں کی وکالت شروع کر دیں بیٹھ کے، جنہوں نے ذبح کیا ہے، جن کے دور حکومت میں ذبح ہوئے ہیں میرے نبی کا خاندان۔
معصوم بچوں کو، یار شرم نہیں آتی آپ کو؟ کون سے عشق کے دعوے کرتے ہیں آپ؟ دعویٰ تو آپ کا یہ ہے کہ ہم آقا کے لیے جان بھی حاضر ہے، آقا کی ناموس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ وہ کتنے وہ ایک پیپلز پارٹی کا تھا، کیا نام ہے اس کو، سلیمان تصیر، اس کو قتل کیا گیا۔ کس بات پہ کیوں کیا ہے قتل اسے؟ یعنی آقا کی گستاخی کی تھی آقا کی شان میں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ آقا کی بات مان رہے ہیں؟ لعنت ہو ان پر، لعنت ہو ان پر جنہوں نے میرے آقا کے کنبے کو ذبح کیا، جنہوں نے کروایا، جن کے دور میں ہوا، اور جو اس معاملے میں شامل تھے، سب پہ لعنت۔ کیوں؟ آپ کو اس بات کی میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں کیوں۔ میرے بھائی، جس جنت میں جانا ہے نا، جس جنت کی طلب لیے بیٹھے ہیں، وہ جو جنت ہے نا، وہ ان کی ہے جن کو ذبح کیا گیا ہے۔ ان کے مالک وہ ہیں، ان کے سردار وہ ہیں، اور کوئی نہیں ہے۔ ہم آج تحقیقوں میں بیٹھ کے ہیں، او یار اللہ کا کل کے اندو، اپنا رستہ سیدھا کرو۔ جب آپ کو شان علی بیان کرنا ہوتا ہے تو آپ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں اٹھا کے لے آتے ہیں۔ یہ پڑھے جی، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت جناب ابو بکر صدیق نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ نے کیا ہے؟ انہوں نے تو کر کے دکھا دیا۔ جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا بابا آپ کھانا نہیں کھا رہے، دیکھ جناب مولا علی کے چہرے کو رہے ہیں، تو فرمایا بیٹی تم نے نہیں سنا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت؟ صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے، فرمایا یا رسول اللہ جو علی کے بعد آئیں گے، فرمایا جو علی کا ذکر کرے وہ عبادت۔ سب کا مولا بنا دیا، ان کے ذکر کو عبادت قرار دے دیا، اور اللہ بھی حکم دے رہا ہے، ماشاء اللہ، اللہ بھی حکم دے رہا ہے کہ میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو۔ ہاں جی، اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دو، جو دنیا میں جس کا ذکر کرے گا بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو میرے بھائی، اللہ کے ساتھ تو ہم اٹھائے نہیں جا سکتے۔ اگر کسی کے پاس کوئی فتویٰ ہے تو بتائے، کوئی دلیل ہے تو بتائے کہ ہم اللہ کے ساتھ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ پھر کس کا کریں؟ اللہ کہہ رہے ہیں اس کا کرو جس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تو ہمارا معاملہ کس کے ساتھ ہونا ہے؟ جانوروں کے ساتھ، چرندوں اور پرندوں کے ساتھ، جو زمین میں مخلوق رہتی ہے ان کے ساتھ، وہ جو دریاؤں اور سمندروں کی گہرائیوں میں مخلوق رہتی ہے ان کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا؟ نہیں بھائی، ہمیں اللہ نے بشر پیدا کیا ہے تو ہمارا معاملہ بشر کے ساتھ ہوگا، نہ کہ کسی اور مخلوق کے ساتھ۔ اللہ نے آپ کو بیس رکھ کے انسانیت کی تو پہلا میسج یہی دیا کہ دیکھو میں نے ملائکہ کو حکم دیا ہے، کیا کرو، کیا کرو؟
آدم کو سجدہ کرو. جب ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا جو سردار تھا، وہ کیا بنا بتائے نا. وہ بھی ملائکہ تھا، چپے چپے پہ اس نے باتیں کی تھی. کیا بنا؟ شیطان بن گیا، ابلیس بن گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ انسانیت، بشر ہونا سب سے افضل ترین ہے. اگر یہی ہماری روح کسی سانپ کے اندر چلی جاتی، کسی خونی درندے کے اندر چلی جاتی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کیا اختیار ہے؟ جان تو ان کے اندر بھی ہے، جان ہمارے اندر بھی ہے. اللہ کا شکر ادا کرے اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا. اللہ کا شکر ادا کرے اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا. اللہ کا شکر ادا کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسا کلمہ دیا ہمیں. اور ہم وہ چیزیں، اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے ہم نفرت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تفریق کر رہے ہیں، تفریق در تفریق در تفریق. کیوں؟ دو سکے بھائی، ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے، ایک باپ کی تخم سے پیدا ہونے والے، وہ ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں. یہ دین مصطفیٰ تھا، یہ حکم پروردگار تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، یہ فرمان مصطفیٰ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کو تو چھوڑو، جو ایک گھر میں دو پیدا ہو گئے ان میں آپ نے تفریق ڈال دی، ان میں آپ نے نفرت ڈال دی. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سب جہنم میں ہوں گے، اور تو کوئی وجہ نہیں تھی. یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ سب جہنم میں. مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں آپ کے سامنے 2 سے 3 کوشش کروں گا مختصر ٹائم میں آپ کے سامنے دلیلیں رکھ دوں. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ فرقہ فرقہ نہ ہو. اگر ہم فرقے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ہم نے اللہ کی کوئی بات مانی. اگر ہم نے اللہ کی بات نہیں مانی تو پھر کون سی جنت، تو کون سا کنسیپٹ، کون سی عبادت، کون سا روزہ؟ یہ سب فراڈ فریب ہے. اس کی مثال آپ عقائد و جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے لیں. وہاں پہ بھی مشرک تھے، لبادہ اوڑا ہوا تھا، نمازیں پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، زکاتیں خیراتیں دے رہے تھے، بظاہر وہ مسلمان بنے ہوئے تھے. ان میں اور پھر ہم میں کوئی فرق نہیں. معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا ہے، ان میں پھر ہم میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ ہم نے اللہ کے نہیں مانی تو پھر ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں. پھر عقائد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو دو مسلمانوں میں، ایک اور ایک، 2 مسلمانوں میں، یہ جو 2 مسلمان ہیں ان میں جو تفریق ڈالے گا، ان میں سپیس ڈالے گا، ان کو دور کرے گا، ان میں نفرت ڈالے گا آپس میں، وہ مجھ سے نہیں. یہ فرمان مصطفیٰ ہے، جو 2 مسلمانوں میں تفریق ڈالے وہ ہم میں سے نہیں. تو پھر غور کریں ہم کن میں سے اگر تفریق میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نہ ہم نے اللہ کی بات مانی، نہ ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی. پھر ہم نے کیا کیا؟ وہاں تو اللہ آدم کو سجدے کروا رہا ہے ملائکہ سے. صرف ایک نے نہیں کیا تھا، سب نے کیا. صرف ایک تھا جس نے نہیں کیا. وہ جو ایک تھا اسے شیطان اور ابلیس کا لقب مل گیا. تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے جب بات سجدے کی، بیسک چیز جو ہے، جو توحید ہے نا، جو اس کو ہم توحید بولتے ہیں،
وہ بیسک چیز جو ہے وہ سجدہ ہے، جس کی وجہ سے اتنے ساری چیزیں ہمارے سامنے ریٹن موجود ہے ہمارے پاس۔ آپ انسان کو دیکھ لیں، پتھر کے مجسمے کو لفظ خدا سے پکار رہا ہے، اسے سجدے کر رہا ہے، اسے مدد طلب کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، ایسا خدا نہیں ہو سکتا، کم سے کم خدا ایسا ہو جو مدد کر سکے، خدا وہ ہو جو کسی کو فیور دے سکے، کسی کی ہیلپ کر سکے، کسی کی مدد کر سکے۔ خدا تو وہ ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں میں سے میچیورٹی نے جو نہیں مانتے، اللہ کو لفظ خدا سے نہیں پکارتے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں برکتیں ڈالے، خیر ڈالے۔ اور جو لوگوں کو سمجھ نہیں تھی، آج سن کے سمجھ آ گئی، انہوں نے یہ اس لفظ کو ترک کر دیا، تو اللہ ان کی نسلوں میں بھی خیر ڈالے۔ اور جو سن کر بھی نہیں سمجھ رہے، میں پھر بھی دعا گو اللہ انہیں بھی ہدایت دے۔ بات بیسک چیز سجدہ تھا۔ اب اللہ نے بولا ایسا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک جاندار، ایک انسان اس کی بہت ساری شکلیں، نمرود بھی بول سکتے ہیں، شداد بھی بول سکتے ہیں، کوئی جنت کے دعوے کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی خدائی کے دعوے کر رہا ہے۔ ایک وہ تھا، اللہ نے بولا نہیں، تو بھی نہیں، تو بھی نہیں، تیرا بھی ٹھکانہ جہنم۔ اب بیس دیکھ لینا، بیس سجدے سے چلی ہے، جس نے نہیں کیا وہ کیا بنا۔ اللہ نے کیا میسج دیا؟ اللہ کا پیغام اور میسج یہی تھا کہ سجدہ صرف میری ذات کو ہے، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، وحدانیت کو سجدہ ہے، ایک کو سجدہ ہے، دوسرے کو سجدہ نہیں ہے۔ جو دو میں ڈیوائڈ ہو جائے ان کو سجدہ نہیں ہو سکتا۔ سجدہ صرف وحدانیت کا ہے، ایک کو ہے، وحدہ لا شریک کو ہے، جس کا ذکر، جس کا نام جو ہم نے پڑھا اور سنا، جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث، وہ تھا اللہ۔ پھر یہ بہت سارے خدا بنے۔ اب یہ خدائی کیسے وجود میں آئی؟ جب بہت سارے خدا بنے، بہت سارے خدا بنائے گئے۔ اب بیس دیکھ لیں، 360 خدا تھے۔ کہاں پہ؟ کعبے میں۔ سورہ ابراہیم کو آپ پڑھ لیں، ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے، بہت ساروں نے سنا ہے۔ بڑے خدا کا بھی کنسیپٹ آپ کو وہیں سے مل جائے گا کہ بڑا خدا بھی پتھر کا ہی مجسمہ تھا۔ لیکن لفظ خدا کی جمع، خداؤں اور خدائی، خداؤں شرک اور خدائی شرک سے پاک، خداؤں شرک اور خدائی شرک سے پاک، کیونکہ خدائی اللہ نے بنائی اور افضل ترین امت ہمیں بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کلمہ پڑھنے والوں کو افضل ترین امت بنایا، تمام امتوں سے افضل بنایا۔ اور لفظ جو خدائی تھی، وہ خدائی بھی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے بنائی۔ جس میں خدا اللہ نے مرد کو اور مزاج عورت کو بنایا، اس کی بھی مثال آپ لے لیں، بیس سے لے لیں، سٹارٹ سے لے لیں، جناب آدم علیہ السلام سے لے لیں۔ مائی ہوا کو پسلی سے پیدا کیا، کس کی؟ جناب آدم کی پسلی سے۔ اور جو تخلیق ہی مرد کی اپنی ہو، جو تخلیق ہی مرد کی ہو، اپنی ہو، اللہ نے اسی سے دلیل دی ہو، اسی سے خلق کیا ہو، اسی سے پیدا کیا ہو،
جو چیز آپ کی ہو، آپ نے تخلیق کی ہو، وہ اس کا مالک مختار آپ ہیں، آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں، اسے توڑ دیں. لیکن جب بات انسان کی آتی ہے تو وہاں پہ محبت کا تقاضا آ جاتا ہے. تو وہ کہاں سے سیکھی ہم نے؟ اس سے پہلے تو کیا کیا جاتا تھا؟ بچیوں کو تو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. نفرت کا علامت ہوتی تھی بچیاں. یہ تو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت آمد سے، آپ کے آنے کے بعد یہ اس چیز کو روکا گیا. ورنہ تو بچیوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. عورت کو مزاج بنایا اور مرد کو خدا بنایا اس کا. یہ ہر ایک گھر سے اللہ نے دلیل دی ہے، کیونکہ ہر ایک کو اللہ نے اس گھر کا مختار بنایا ہے. جیسے آج میرا گھر ہے، اس گھر کا میں مختار ہوں. مجھ سے پہلے میرے والد صاحب تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. اللہ پاک انہیں ان کی قبر کو بقع نور بنائے، ان کی قبر میں تا حد نظر کشادگی عطا فرمائے. اللہ ان کے قبر کی منزلوں کو آسان فرمائے. میں فخر ہے ان پہ. وہ آقا کے ثنا خواں تھے، آقا کا میلاد مناتے تھے. جناب مولا حسین کا 10 محرم کا لنگر دیتے تھے، دن مناتے تھے. اس دن کو لنگر دیتے تھے غریبوں میں، عام لوگوں کو دعوت ہوتی تھی. اور آج بھی الحمدللہ وہ لنگر جاری و ساری ہے. اور اللہ اس میں برکتیں ڈالے. آقا کا میلاد، جناب مولا حسین کے 10 محرم کا لنگر، اور ولادت کے دن جناب مولا علی کی ولادت کا جیسے اب مہینہ چل رہا ہے، میں آگے بھی جس کا بات کی ہے، کیونکہ ان کے ذکر بغیر تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے نا. تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہمیں تفریق نے کیا دیا؟ یہ بات کرنے کا مقصد کہ آپ تک یہ بات آپ کو بتانے کہ میں اسی ہی جو میری بیس تھی، جو میرا سٹارٹ تھا، میں اسی کے ساتھ منسلک ہوں ابھی بھی اپنی بات میں. پہلے امت کی بات کی، آپ کو سمجھ آ جائے اللہ نے آپ کو عزت و مرتبہ اور شان کیا دیا، اور پھر آپ کو پیغام دیا کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے. اللہ جس کے متعلق کہہ رہے ہیں نا قرآن مجید میں شرک کرنے والوں کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، تو وہ کیا ہے؟ تو اللہ نے خدائی بنائی، مجھے خدا بنایا، اور حکم میری عورت کو دے دیا اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو میں تجھے حکم دیتا تو اپنے خدا کو سجدہ کرتی. آج ہم نے اصل میں لفظ خدا کے میننگ سے بدل دیے ہیں. خامد بنایا، پھر شور بنایا، پھر پتہ نہیں ہسبینڈ بنایا، پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. جو حقیقی لفظ تھا، جو اللہ کی نظر میں کہ اللہ نے خدائی بنائی، اور خدائی میں اللہ نے دلیل بھی ہمیں سے دی. اور وہاں پہ بھی بات سجدے کی تھی. آدم سے دیکھ لیں، بتوں سے دیکھ لیں. آدم کو ملائکہ سے سجدہ کروا کے بتا دیا کہ سب سے افضل انسان کو بنایا، یہ بتا دیا. اشرف المخلوقات بنایا، یہ بتا دیا. جب نبی کی امت کی بات آئی تو فرمایا پہلے کوئی خدا نہیں بنایا، اب میں نے خدائی بنا دی. اور دلیل بھی اپنی عبادت سے دی، ایک وہ مقام پہ نہیں. فرمایا اگر دوسرا سجدہ جائز ہوتا تو میں مزاج کو، عورت کو حکم دیتا اپنے خدا، اپنے خامد کو سجدہ کرتی، کیونکہ اللہ نے خدائی بنائی. اور دلیل بھی سجدے سے دی. اور یہ بتا دیا کس کو؟ عورت کو. سنو، تم اس کی وٹنس بنو، تم اس کی گواہ بنو. اس بات کی ہر گھر سے گواہی نکلے گی. یہ کل کس کس کے منہ پہ آپ ہاتھ رکھ سکتے ہیں؟ آپ کے اپنے گھر سے گواہی نکلے گی.
وہاں پہ جھوٹی گواہیوں کو کوئی ترجیح نہیں دی جائے گی، وہاں پہ حقائق بیان ہوں گے بروز محشر۔ تو کیوں ہم محشر کے چکر میں پڑیں؟ ہم کیوں نہ آج ہی اپنا رستہ اپنی ویس درست کر لیں؟ ہم کیوں نہ کوشش کریں کہ ہم جنت میں جائیں؟ دوسری دلیل بھی اللہ آپ ہی کے گھر سے دے رہا ہے۔ دوسری دلیل بھی اللہ آپ کے ہی گھر سے دے رہا ہے، آپ ہی سے دے رہا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے مختار بنایا ہے۔ وہ بھی حکم اللہ نے آپ کے گھر سے دلیل دی، فرمایا میں نے عورت کو حکم دیا جب تمہارا خدا تمہارا خامد تمہیں پکارے اور تو میری عبادت میں مشغول ہے تو میری عبادت کو ترک کر چھوڑ دے۔ ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، ترک کر چھوڑ دے، پہلے اس کی سن۔ جب حکم آ گیا کہ میری عبادت کو چھوڑ، پہلے اس کی سن، اور جب تو اپنے اس فرائض سے فارغ ہو جائے، اپنے خامند کے جو معاملات ہیں اس کو کھانا دینا، جو بھی معاملات ہیں، جس جس کی اس کی آرزو ہے، جس جس چیز کی اس کی تمنا ہے، جو جو اس کی خواہشات ہے، جب وہ تو پوری کر لے تو پھر میرے حضور آ جا۔ پھر جہاں سے عبادت کو ترک کیا تھا، چھوڑا تھا، وہیں سے سٹارٹ لے، وہیں سے شروع کر۔ کیا تھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اور کوئی مطلب نکلتا ہے تو مجھے بتائیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں اصلاح کی، میں بھی اچھی بات کو کوٹ کرتا ہوں، میں نفرت میں تو نہیں لے کے جاتا۔ ادھر میرا بیٹا رکھ دو یہاں پہ۔ میری خواہش تو نہیں ہے کہ میں نفرت کروں یا نفرت پھیلاؤں یا دوسروں تک نفرت کا پیغام پہنچاؤں۔ نہ یہ دین ہے، نہ یہ حکم مصطفیٰ ہے، نہ یہ حکم پروردگار ہے۔ دروازہ بند کر دو۔ نہ یہ دین ہے، نہ یہ حکم مصطفیٰ ہے، اور نہ یہ حکم پروردگار ہے، نہ یہ اسلام ہے۔ اسلام میں نفرت نہیں بتائی گئی، کسی کو برا کہنا نہیں بتایا گیا، کسی کو کافر کہنا نہیں سکھایا گیا۔ مجھے بتائیں نا، چلیں آپ کی بات پہ آ جاتے ہیں، مجھے بتا دیں کہاں میرے نبی نے کلمہ پڑھنے والے کو کافر بولا ہے؟ کہاں حکم دیا ہے کہ ان کو کافر بولو؟ کہاں اللہ نے حکم دیا؟ اللہ نے تو تفریق سے منع کیا، اللہ کے نبی نے منع کیا۔ ہم باز آئے؟ نہیں آئے۔ آج بھی ہم تفریق میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اپنے لیے لڑنا تھا، لڑ کسی اور کے لیے رہے ہیں۔ میں نے لڑنا ہے تو اپنے لیے لڑنا ہے، وہ میں نے اپنا حساب دینا ہے، آپ کا نہیں۔ نہ کسی مولوی کا، نہ کسی مفتی کا، نہ کسی عالم کا، نہ کسی پیر کا، نہ کسی سید۔ میں نے کسی کا حساب نہیں دینا ہے معذرت کے ساتھ، میں نے اپنا حساب دینا ہے۔ جب میں نے اپنا حساب لینا ہے تو پھر میں نے اپنا رستہ چننا ہے کہ میرا کیا رستہ ہونا چاہیے، مجھے کون سے رستے پہ جانا چاہیے۔ تو میں تو قرآن کا فالوور بنا، میں تو نبی کے دین کا فالوور بنا۔ میں تو نفرت کی بات نہیں کرتا، میں تو نفرت سے رکا ہوا ہوں، روکنا چاہ رہا ہوں، روکنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نفرت سے باہر آ جائیں، کوئی محبت کی بات کر لیں، کوئی نبی کے دین کی بات کر لیں، کوئی اصلاح کی بات کریں۔ یہ کون سی اصلاح ہے؟ آپ کسی کے ختم پہ جاتے ہیں، آپ کسی پروگرام میں جاتے ہیں، آپ صحابہ کو دن منا رہے ہوتے ہیں، ہر جگہ تو آپ دن کوئی اور منا رہے ہوتے ہیں اور پیغام آپ کا نفرت کا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ کون سا دین ہے؟ اور اس سے بڑا جو ڈینجرس جو چیز ہے نا، جو خوفناک، وہ اس کو بولتے ہیں منافق۔ آج کل ہمارے یہاں ایک نیا فتنہ آیا ہوا ہے، وہ ہے تو میرا سرنامی، کیا کروں میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ اسے بھی ہدایت دے۔ وہ بھی دعوے کرتا ہے میں تفریق کو نہیں مانتا۔ وہ اس دن میں پیر اجمل صاحب کو بھی سنا، وہ بھی بول رہے تھے میں لعنت بھیجتا ہوں فرقوں پہ۔ یہ اہل سنت کی جماعت حضرت کون سی ہے آپ بتا دیں، مہربانی فرما دیں۔
محترمانہ گزارش کر رہا ہوں آپ سے، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، عالم دین ہیں، پیر و زام ہیں۔ میں تو پیروں کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اولیاء اللہ کی میرے، کیونکہ بغیر میرا تو معاملہ ہی نہیں ہے، میں تو ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہوں۔ لیکن آپ مجھے بتا دیں، میں بڑے بڑے علماء سے مخاطب ہوتا ہوں، میں رتشی کے جو ناصر صاحب ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، اور جتنے بڑے بڑے نامور ذاکر ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں، جتنے نامور علماء دین ہیں چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہیں، سب سے گزارش ہے، میری ریکویسٹ ہے، میری برادرانہ، باعثیت کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میں سب سے گزارش کرتا ہوں، سب سے ریکویسٹ ہے، بتا دیں یہ دین تھا، یہ سنی اور شیعہ کیا ہے؟ یہ کون سی جماعت تھی جو سنی تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کی موجودگی میں، آپ کے وصال سے پہلے، آپ کو دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، وہ کون سی جماعت تھی سنیوں کی، اور وہ کون سی جماعت تھی شیعوں کی؟ اور میرے بھائی مہربانی فرمائیں، دین مصطفیٰ پہ چلیں، فکر کریں، دعا کریں، اللہ کا خوف طاری کریں اپنے اوپر، اللہ کے حضور پیشوں گڑ گڑا کے روئیں، اللہ سے مانگے ہدایت، نکلیں اس تفریق سے باہر۔ چلے آپ بتا دیں، ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں سارے ماشاءاللہ، اللہ سب کے ذوق میں، عشق میں، محبت میں خلوص پیدا کرے، اضافہ پیدا کرے، نبی کا دیوانہ بنائے سب کو۔ یہ کوئی برا عمل نہیں ہے، یہ تو اچھا عمل ہے، اللہ سب کے لیے یہ عمل قبول کرے سب کا۔ لیکن مجھے بتائیں، جب ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے ہیں تو وہاں تو ہمیں پتہ چلا ہے، 2 گواہ ہوں، 2 وٹنس ہوں تو بندہ پھانسی لگ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی جب آپ کو پتہ ہے 2 وٹنس ہوں تو بندہ پھانسی لگ جاتا ہے، تو مجھے بتائیں اگر آپ ایک کے خلاف 72 گروہ ہوں تو آپ کیسے جنت جائیں گے؟ کیسے جنت جائیں گے؟ تھوڑی صلاح فرما دیں۔ سنی کے نظر میں شیعہ کافر، اور شیعہ کی نظر میں سنی کافر۔ چلے جماعتوں پہ آ جاتے ہیں، آپ کی مان لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے، سنی جماعت ہے جی، اور شیعہ بھی ایک جماعت ہے، فقہ جعفری جسے بولا جاتا ہے۔ یہ دونوں بھی تو آپس میں ٹکرائے ہوئے ایک دوسرے کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔ مجھے بتائے کہاں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جہنمی ہے؟ ہم نے تو یہ سنا ہے بچپن سے، میری بھی 45 سال عمر ہو گئی ہے، میں نے تو یہی سنا ہے، حکم مصطفیٰ تو یہی سنا ہے میں نے کہ کافر کو بھی کافر نہ کو، ہو سکتا ہے کل وہ بھی ایمان لے آئے، تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اللہ نے اللہ کے نبی نے منع کیا کافر کو بھی کافر نہ کو، ہو سکتا ہے کل وہ ایمان لے آئے اور آپ کے سامنے آپ شرمندہ ہوں۔ اللہ نے کہ نبی نے تو آپ کو شرمندگی سے بھی بچایا ہے، کہ کل میں سے کافر کہتا تھا، جس نے کلمہ پڑھ لیا اب آپ کی آنکھیں نیچی ہوگی، وہ افضل ہو گیا، اور واقعی وہ افضل ہو گیا۔ اس کی دلیل بھی موجود ہے، آپ سے ہی سنی ہے، کہ جب بندہ کسی مذہب کو چھوڑ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور جیسا وہ پڑھتا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جیسا کلمہ پڑھ لیتا ہے میرے نبی کا اور فرمان مصطفیٰ ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، ایسے پاک اور پاک صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ ہم نے کیا لیا ہے؟ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو جہنمی کہہ رہے ہیں۔
معذرت کے صاحب، ہم نے تو اپنا امام وہ بنایا ہے جس کو 72 گروہ جہنمی کہہ رہے ہیں، اس کے اپنے گروہ سے جہنمی کہہ رہے ہیں، اس کے اپنے گروہ اسے جہنمی کہہ رہے ہیں، اہل سنت کے ہی گروہ سے جہنمی کہہ رہے ہیں، اسی فقہ کے لوگ ہی اسے جہنمی کہہ رہے ہیں۔ یہ دین ہے؟ مجھے بتائیں نا کہاں لکھا ہے یہ دین؟ یہ اسلام تھا؟ آج تو امت مسلمہ کہ آپ نے تو ان کو کسی حال پہ نہیں چھوڑا ہے، ان کا تو برا حال کر دیا ہے۔ تفریق میں بٹے ہیں تو تب سے دیکھ لے کیا حالت ہو گیا، ہر ایک ہم پہ ہیوی ہو گیا ہے۔ ایہود و نصارہ کہ ہم چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، سود میں پھنسے ہوئے ہیں، اتنے برے طریقے سے پھنسے ہیں کہ ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی۔ کیسے چھوٹے گی؟ نفرت کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ نفرت جو کرتا ہے وہ اپنا ہی بیڑا غرق کر رہا ہے، تو اپنا بیڑا غرق مت کریں۔ آپ لوگوں کا تو حق تھا، آپ تو عالم دین تھے، حدیث آپ نے پڑھی ہوئی تھی، ہزاروں حدیثیں آپ کو زبانی یاد ہیں، تو اس کا فائدہ دینا یہ ہونا چاہیے تھا کہ امت اکٹھی ہوتی۔ اگر چلے میں ایک کنسپٹ اور آپ کو بتا دیتا ہوں 2 منٹ کے لیے، آپ ان فرقوں کو چھوڑ دیں تو کیا کہتے ہیں، آپ فرقے کو چھوڑ دیں گے، آپ سچ کہنا شروع کر دیں گے، سچائی بیان کرنا شروع کر دیں گے، بالخصوص ان لوگوں کو جو درگاہوں والے ہیں، جو پیر اعظام ہیں، ان علماء دین کو جن کے وہ خود سادات بھی ہیں اور ان کے آگے مریدین بھی ہیں۔ اگر وہ لوگ کوشش کریں تو میرا ایمان ہے، الحمدللہ مجھے اللہ پہ یقین ہے کہ ایک خوبصورت ترین قسم کا گلدستہ تیار ہو جاتا ہے، خوبصورت ترین قسم کا، جس سے سوائے خوشبو کے کچھ نہ آئے، جو خراب نہ ہو، جو مرجھا نہ جائے، بلکہ وہ دنیا سے چلا بھی جائے تب بھی اس کی قبر کے پاس جائیں تو خوشبو آئے۔ ایسا گلدستہ بنے، ایسے گلدستے کا پھول بنے، نہ کہ ایسے گلدستے کا کہ میں سوال وہی کہ جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اس کو 72 گروہ جہنمی کہہ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں جس کے خلاف 72 گروہ کھڑے ہوں یہ جہنمی ہے، کیا اس کے پیچھے یہ عبادت ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو مجھے کوئی کلیو دے، مجھے بھی بتائیں، کوئی رہنمائی فرمائیں۔ وہ جو مرزا محمد علی جیلمی ہے، وہ دیکھو وہ فرقوں کو تو برا کہہ رہا ہے لیکن وہ منافقت نہیں چھوڑ رہا، وہ دوغلی پولیسی کرتا ہے۔ وہ دوغلی پولیسی کرتا ہے، جو دوغلی پولیسی کرتا ہے اسے منافق بولا جاتا ہے، اور وہ اتنا دلیر ہے اس معاملے میں کہ سر عام کرتا ہے، سر عام۔ وہ ایسا منافق ہے کہ وہ سر عام منافقت کرتا ہے۔ وہ مولا علی کو سچا بھی کہتا ہے اور امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہے، وہ ایسا منافق ہے۔ جو بندہ غلط کی حمایت کرتا ہے، اسے سپورٹ کرتا ہے، چاہے وہ لفظوں کی کیوں نہ ہو، وہ منافقت میں چلا جاتا ہے۔ میرے نبی کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا لیں ذرا، ان کی بھی ذرا تاریخ پڑھ لیں، آج پڑھ لیتے ہیں، مجھے شوق نہیں ہے لیکن آپ کو پیغام دینے کے لیے، میسج دینے کے لیے ضرور ایک مرتبہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں۔ اپنے کنبوں میں، اپنے خاندانوں میں جو لڑائیاں، جھگڑے، فساد ہو رہے ہیں اور جو ناراضگیاں آپ کی چلتی ہیں 20 30 سال، 40 سال چلتی ہیں خاندانوں میں، ان پہ ذرا روشنی ڈال لیں، پھر ایک روشنی ادھر ڈال لیں، آپ کو بات بالکل آیا ہو جائے گی، آپ کے سامنے آ جائے گی، بڑے آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی۔
ابو سفیان، وہ اس نے میرے آقا کے ساتھ جنگیں لڑی. پھر کیا ہوا جی؟ ہندا، اس نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر وہ اصل منافق تھے، اصل میں وہ منافق تھے. انہوں نے کلمہ پڑھا. میرے آقا نے کہا کلمہ تو پڑھ لیا، میری آنکھوں کے سامنے مت آنا، کیونکہ وہ رحمت للعالمین تھے. کیونکہ ان کا جو مقام، درجہ، جو مرتبہ، کیونکہ وہ وجہ تخلیق کائنات ہے، ان کی وجہ سے کائنات وجود میں ہے. اگر وہ نہ آتے تو کائنات وجود میں آتی ہی نہیں. ہمیں تو فخر کرنا چاہیے تھا کہ ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے. لیکن جو منافق تھے، جنہوں نے کلمے پڑھے جھوٹے، اب آپ تاریخ پڑھ لیں. ابو سفیان نے میرے آقا کے ساتھ جنگیں کی. آگے اس کا بیٹا آ گیا معاویہ، اس نے کیا کیا؟ اس نے میرے نبی کے داماد اور چچا زاد بھائی کے ساتھ جنگیں کی، جو حق پہ تھے، جن کو میرے آقا نے سب کا مولا بنایا تھا، جنہیں علم کا دروازہ بنایا تھا، جنہیں حوض کوثر کا مالک بنایا تھا، جنہیں جنت کے سرداروں کا باپ بنایا تھا، جنہیں جنت کی عورتوں کو سرداروں کا شور بنایا تھا، خدا و خامد بنایا تھا. ان کے ساتھ ابو سفیان کے بیٹے معاویہ نے جنگیں لڑی. آگے آ جائیں. آگے مولا علی کے بیٹے آ گئے، نام مولا حسن اور مولا حسین. ادھر امیر معاویہ کا بیٹا آ گیا یزید. اب کیا ہوا؟ امیر معاویہ کے دور میں، جناب معاویہ کے دور سے پہلے ہی سازش کر کے جناب مولا حسن کو زہر دے دیا گیا، مولا علی کو شہید کیا گیا. مولا حسن آئے تو ان کو زہر دے کے مروا دیا. اس کے بعد بیٹا آ گیا حاکم. کیا انہی کی حکومت میں سبھی نے ذبح ہونا تھا؟ کیا انہی کے دور خلافت میں سب کچھ یہ ہونا تھا؟ بتائیں نا. میری موجودگی میں، میرے سامنے یا میری موجودگی میں، میرے حاکم ہونے کے باوجود، میں حاکم ہوں اور میری موجودگی میں کوئی قتل ہو جائے، اور وہ بھی معاملہ ڈائریکٹ چل رہا ہو میرا اور اس کا، تو وہ قتل ہو جائے تو کس کے ذمہ جائے گا؟ وہ تو میرے کھاتے میں آئے گا. تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کے لیے کس کی طرفداری کر رہے ہیں؟ کیسے امام چنے ہیں آپ نے اپنے، جو ان کے گن گاتے ہیں؟ یہ تو لعنت کے بھی حقدار نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ. اگر آپ نے خطبہ سنا ہے نا میرے آقا کا آخری خطبہ، تو میرے خیال میں آپ کو وہ 2 لفظ سمجھ لینے چاہیے تھے. کیا کہنے بولا تھا؟ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، صرف 2 چیزیں. ایک قرآن، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور تفرقے میں مت پڑنا، فرقہ فرقہ نہ ہونا. یہ آخری خطبہ تھا میرے نبی کا. اور دوسرا، میری عدت، میرا خون، میرا گھرانہ، میرا گھر، میرا خاندان، اور میں تمہیں ان کے متعلق خوف دلاتا ہوں. اٹھا کے پڑھ لیں. کیا کیا پھر نبی کے کنبے کے ساتھ؟ آپ نے سب کو ذبح کر دیا. واہ 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 واہ. اور ان کی آپ وکالتیں کر رہے ہیں. لعنت ایسوں پہ جنہوں نے میرے نبی کے گھرانے کو خراش بھی پہنچائی، ان کے متعلق برا سوچا بھی تو ان اس پہ بھی لعنت.
کیونکہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وہ نبی کے اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہے وہ۔ ان کے گھر پہ جو انگلی اٹھائے گا میں اس پہ ایک نہیں 1000 مرتبہ دن پہ لعنت بھیجنی پڑی تو بھیجوں گا۔ نہ میں آپ کے سامنے بیٹھ کے منافقت کروں گا، نہ مجھے کہیں سے کو پیسے آتے ہیں میں ایسے بول رہا ہوں۔ میں تو وہ پیغام وہ میسج دے رہا ہوں جو حکم پروردگار اور فرمان مصطفیٰ ہے۔ اللہ عبادت روک رہا ہے، آپ کو اتنا مرتبہ اور مقام دیا ہے، وہ کہہ رہا ہے، بتا رہا ہے خدا کو سجدہ نہیں ہے، ہم پھر بھی سارا دن اسے لفظ خدا سے پکارتے ہیں۔ یار شرم کرو۔ 70 کے 72 کے 73 میں تو آپ کی اردو زبان سیدھی ہوئی ہے، جو آپ کو زبان ہمیں ملی ہے۔ کیا ہماری زبان افضل ہے نبی کی زبان سے؟ اگر ہماری زبان افضل ہے تو پھر لفظ خدا آپ پکارے، اللہ آپ کو نصیب کرے آپ کی زبان۔ ہماری زبان ہماری مجبوری ہے کہ ہم یہاں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ نے دنیا پوری میں انسانیت کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو بھیجا ہے، کلمہ گو کو بھیجا ہے۔ اب کوئی اٹلی میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ اٹالین میں بات کر رہا ہے، کوئی انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے تو انگلش میں بات کر رہا ہے، کوئی سعودیہ میں بیٹھا ہے تو عربی میں بات کر رہا ہے، کوئی ایران میں بیٹھا ہے تو فارسی میں بات کر رہا ہے، کوئی چائنا میں بیٹھا ہے تو چائنیز میں بات کر رہا ہے، جو ملیشیا میں بیٹھا ہے وہ اپنی زبان میں بات کر رہا ہے، جو انڈونیشیا میں بیٹھا ہے وہ اپنی زبان میں بات کر رہا ہے، جو جہاں جہاں جس کنٹری میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی اپنی زبان میں بات کر رہا ہے۔ لیکن زبان کا میننگ یہ نہیں ہے کہ آپ جو قرآن ہے جو حدیث ہے آپ اس کے مخالف چل پڑیں، اس کی نفی کرنا شروع کر دیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا دین اسلام ہے کہ ہم نے کسی جگہ لفظ خدا اللہ کے لیے پڑھا ہی نہیں اور ہم سارا دن اسے لفظ خدا سے پکارتے ہیں؟ شرم نہیں آتی ہمیں؟ یار ایسے سمجھ نہیں آتا، چلو میں آپ کو ایک اور دوسرے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ میں نے آگے بھی ایک ویڈیو میں بتایا ہے کہ میرے کتے کا نام سنی ہے، میں آپ کے جو بھی سن رہا ہے آپ کے گھر کے پڑوس میں آ جاتا ہوں، وہاں کسی بچے کا نک نیم سنی ہے، تو مجھے بتائیں میں نے کوئی جان بوجھ کے تو نہیں رکھا، یا جان بوجھ کے اس کے گھر کے پاس تو نہیں گیا، یا جان بوجھ کے میں نے اس بچے کو یا اس لڑکے کو بلا کے گھر تو سنانے کے لیے تو نہیں آیا، دیکھ میں نے گھر میں بھی اپنے کتے کا نام تیرے نام جیسا رکھا ہے۔ وہ مجھے بتائیں آپ کو کچھ آپ کے سامنے میں اپنے کتے کو اس نام سے پکاروں جو آپ کے بچے کا یا آپ کا نام ہو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو جو نام پتھر کے مجسمے کو ملا ہے، جو نام لوگوں نے نمرود شداد ان فرعونوں نے خود سے لیے ہیں، وہ جو خودی سے خدا ہے وہ یہ فرعون تھے، وہ نمرود تھا۔ خدائی ہمیں سے بنی ہے، سجدے کے دلیل ہمیں سے بنی ہے۔ آدم کو بیس بنایا اور ملائکہ سے سجدہ کروایا، جس نے نہیں کیا وہ شیطان بن گیا، بتا دیا افضل ترین انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا اسے۔ پھر مجھ سے اور آپ سے جو کلمہ گو ہیں ان سے مثال دی، پھر ان سے مثال دی، دیکھو میں نے اسے خدا بنایا، اسے مددگار بنایا، اسے جاندار بنایا، دیکھو وہ بے جان پتھر تھا جاندار بنایا، وہ مدد نہیں کر سکتا تھا مددگار بنایا۔ بات رہ گئی سجدے کی تو بولا نہ سجدہ تجھے نہ خودی سے جو خدا بنایا اسے، اور جسے میں نے خدا بنایا نہ اسے۔ میں نے جو خدائی بنائی ہے اس میں جو خدا ہے، خداؤں سے خدا بنے گا تو خدائی بنے گی۔
نہ کسی مزاجی خدا کو سجدہ ہے، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو ہے، وحدہ لا شریک کو ہے، وہ جو ایک ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہم نے مرنا ہے، پل کا پتہ نہیں ہے، کب روح نکل جانی ہے۔ مجھے بتائیں نا، کسی کو پتہ ہے بہت کا کب روح نکل جانی ہے؟ تم شرک میں کیا کر رہے ہیں؟ تفریق میں کیا کر رہے ہیں؟ نبی کی امتی کیوں نہیں بن رہے؟ وہ جو قرآن میں نبی رسول پیغمبر دوائیں کرتے رہے ہیں، وہ کیوں کی ہے انہوں نے دوائیں؟ انہوں نے اپنی مرضی سے کی ہیں؟ نہیں میرے بھائی، اللہ کے حکم سے کی ہیں، کیونکہ اللہ نے انہیں ہدایت دے کر بھیجا تھا۔ تو انہوں نے دوائیں مانگی ہے، یا اللہ آخری نبی کا امتی بنا، تو اللہ نے ان کی دوائیں ان سے منگوا کر ان کی دوائیں رد کر دی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بہترین نمونہ بنایا، بتایا امتی کتنا سونا بنایا ہے میں نے۔ اور نمونہ ہمیشہ پہلے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ڈیزائننگ میں نے کی ہے، یہ اس طرح کی گاڑی بنا رہا ہوں، اس طرح کا فرنیچر بنا رہا ہوں، میں نے ایک نیا ڈیزائن تخلیق کیا ہے، میں ایک صوفے پہ بیٹھا ہوں، اس کا ایک الگ ڈیزائن ہے، وہ سامنے میرے صوفہ لگا ہوا ہے، اس کا ایک الگ ڈیزائن ہے، وہ اس طرف میرے صوفے لگے ہیں، اس کا ایک الگ ڈیزائن ہے۔ سارے کام ایک ہی کرتے ہیں، ان پہ بندے ہی بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھنے کے لیے، سٹنگ کے لیے، لیکن ڈیزائن ڈیفرنٹ بنا دیے۔ تو پہلے ڈیزائن بنایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس چیز کی مقبولیت ہوتی ہے۔ تو اللہ نے پہلے ڈیزائن بنایا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کر کے بتایا کہ میں نے امتی کیسا بنایا ہے، وہ کیا بن کر آ رہے ہیں۔ اگر ایسی کو بات ہوتی تفریق والی تو وہ بتا دیتے، یار میں نے، آپ نے تو 40 سال حکومت کرنی ہے، 40 سال پہلے آنا ہے۔ تو وہ 40 سال امپورٹنٹ ہے یا صدیاں امپورٹنٹ ہیں؟ انہوں نے آنا ہے، آئے نہیں ہیں ابھی۔ جب انہوں نے آنا ہے تو کیا بن کر آ رہے ہیں؟ تو قرآن سے بڑھ کر تو کوئی دلیل نہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں وہ امتی بن کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی امت کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، نہ کہ تفریق کی، فرقوں کی۔ اللہ بھی امت بخشنے کا وعدہ لیا ہے نبی سے، ہاں میرے حبیب میں تیری امت کو بخش دوں گا، وہاں پہ بھی امت بخشنے کا وعدہ ہوا ہے، تفریق کو نہیں۔ تو میرے بھائی، ابھی آپ دیکھیں، بطروں کو آپ برا کہہ رہے ہیں، ایک اپنے کو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، غور کریں ذرا اس بات پہ۔ آپ اکیلے ٹھیک ہیں، باقی 72 غلط ہے۔ اچھا، وہ جو 72 ہے وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں، ذرا یہ بھی سوچ لیں۔ اور خالی آپ کو نہیں کہہ رہے، ہر ایک کے خلاف 72 کھڑے ہیں، ہر ایک دعوے دار ہے میں صحیح ہوں باقی غلط ہے۔ تو پھر کیسے یہ سارے ٹھیک ہوئے؟ میری نظر میں تو 73 کے 73 جو میرے آقا کی حدیث ہے، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب جہنم میں، تو یہ سارے جہنم میں ہی ہیں۔ یہ تو اوپر سے ڈالر آ رہے ہیں، پاؤنڈ آ رہے ہیں، یہ کمائیاں کر رہے ہیں اور معاملات چل رہے ہیں ان کے۔ پتہ نہیں کل مجھے کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، مجھے کون کیا آفر آتی ہے، مجھے کون روکتا ہے، مجھے کون ٹوکتا ہے، حکومت کا وفد آتا ہے یا کوئی اور آتا ہے مجھے کو اٹھا کے لے جاتا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، یہ اللہ کے نبی کا حکم میں نے آپ تک پہنچایا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی ہے، میں نے حقائق کو کھول کے سامنے رکھا ہے۔ اور میری آخری بات چھوٹی سی، کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، آخری بات میری کہ کل فیصلہ ہوا ہے جمعہ والے دن، عمران خان صاحب کو 14 سال اور ان کی اہلیہ کو 7 سال کی قید ہوئی القادر ٹرسٹ میں۔ تو میں نے آج ویسے ہی وہ چینل دیکھ رہا تھا،
تو ارمغ الاقصی صاحب کی ایک یوٹیوبر ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، وہ بہت ایکٹیو ہیں اور کھل کے بات کرتے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ان سے بھی گلا ہے، وہ بھی لفظ خدا کی بڑی پرچار کرتے ہیں۔ چلیں، اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ میرے ان کے پی اے سے بھی کوئی بات تھوڑی سی چل رہی تھی، تو انہوں نے بولا تھا انشاءاللہ کمنگ سون، انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے، بات ہوگی، میں اس کا بھی انتظار کر رہا ہوں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج اس بندے نے، اللہ پاک اس کو زندگی دے، بہت دلیر، ناڈر اور خوبصورت ترین انسان ہے بندہ۔ وہ بندہ القادر جو یونیورسٹی میں گیا، جمعہ والے دن میں گیا، اور وہاں کے بچوں کو دیکھا، کوئی 4 سال سے، کوئی 3 سال سے، کوئی 2 سال سے، کوئی 3 مہینے سے، کوئی 4 مہینے سے، بچیوں کی الگ سے، لڑکوں کی الگ سے، بچوں کی الگ سے، اور فری تعلیم، لاکھوں روپے کے اخراجات وہاں پہ، کروڑوں روپے کے فری۔ اور سب سے جو مزے کی بات وہاں پہ جو میں نے دیکھی، انہوں نے وہ کتابیں بھی اٹھا کے کھول کے دکھائیں القادر ٹرسٹ میں، کہ وہاں پہ صرف دنیاوی تعلیم نہیں، اسلامی تعلیمات کا بھی تذکرہ تھا۔ اللہ اکبر، دونوں تعلیم دی جا رہی ہے وہاں پہ۔ وہاں پہ واقعی انسان بنائے جا رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ وہاں سے بہت خوبصورت لوگ نکلیں گے، لیکن وہاں پہ کوئی قبضہ نہ ہوا تو۔ مجھے آج کوئی چھوٹی سی ایک رپورٹ ملی تھی کہ وہاں پہ پنجاب پولیس نے اسے گھیراؤ میں، یہ پتہ نہیں کیا کر لیا ہے، اللہ پاک کمی پیشی معاف کرے۔ میں بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ عمران خان نے کیا کیا تھا، وہاں سے کچھ کھایا تھا؟ نہیں۔ پیسہ کدھر گیا؟ گورنمنٹ کے خزانے میں لگا۔ کہاں؟ جہاں بھی لگا، کہیں لگا ہے اس کی ذات پہ نہیں لگا ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے لگا ہے۔ کوئی روڈ بنایا یا کچھ بھی بنایا، اس بندے نے بنایا ہے۔ اور وہاں پہ سب سے جو خوبصورت چیز وہ میں نے سنی، فری آف کاسٹ، 1 روپیہ بھی فیس نہیں۔ جو محنت کرے، جو جتنا لائق ہوگا وہ وہاں پہ جائے گا، وہاں پہ اسکالرشپ ملے گی، وہاں پہ اعلیٰ عہدہ، عزت اور مقام ملے گا، وہاں سے جو پڑھ کے نکلے گا اسے ایک بہت اعلیٰ مقام۔ یہ کس کے لیے تھا؟ یہ پاکستان کے لیے تھا، پاکستان کی عزت تھی، یہ پاکستان کی شان تھی۔ جو پاکستان کے لیے سوچ رہا ہے، پاکستان کے لوگوں کے لیے سوچ رہا ہے، اس ملک پاکستان کے لیے سوچ رہا ہے، وہ آج بھی اندر سے، میں نے وہ عمران ریاض صاحب کا، اللہ پاک ان کو صحت دے، ان کا میں ایک سن رہا تھا ولاگ، ان میں وہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب کہتے ہیں 14 سال کی سزا کچھ بھی نہیں، مجھے سزا سے کوئی ڈر نہیں ہے، میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ ملک پاکستان کا ایک لیڈر آیا تھا اور وہ بک گیا۔ میں مرنے کو ترجیح دے دوں گا لیکن بکوں گا نہیں، سودا نہیں کروں گا ایمان کا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل رہا ہوں، جو ان کا حکم تھا، جو ان کا فرمان تھا، میں اس پہ چل رہا ہوں۔ لوگوں کی آپ بیٹھ کے یہاں سے یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، وہ جو آپ کے ملک میں وہ عمل کر رہا تھا، اسے کیوں اس کی رکاوٹ بنے ہیں؟ دعا کرے اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، اللہ پاک ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، اور جو ملک پاکستان کے لیے خیر خواہ ہے، میری دعا ہے اللہ اس کی خیر کرے، میری دعا ہے اللہ اس کی خیر کرے۔ اور ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہمیں کسی نے کیا دیا، جو پہلے اقتدار میں رہے اور جو آج اقتدار میں گٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک بات آخری کہوں گا کہ وہ خان صاحب نے بولا تھا کہ جس دن میں اقتدار میں آیا اس دن سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں جی کمال بات کی تھی انہوں نے،
وہ بندہ دور اندیش ہے جو آنے والے کل کی بات بتا دے آپ کو، اور جو کل کی بات نہیں بتا سکتا، جو وقت موقع کی بات نہیں بتا سکتا، وہ میں چٹ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے میرے پاس سلپ آئے اور میں بیان کروں۔ دعا کریں اللہ پاک عمران خان صاحب کو زندگی دے، اللہ پاک ان کو صحت دے، اللہ پاک ہمارے ملک میں دین اسلام کو راج کرے، اسلام کا بول بالا ہو۔ یہ جو ملک پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس پہ بنا، اللہ اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دیوانہ بنا دے، ہمیں یکجا اور ایک جگہ اکٹھا ہونا نصیب کر دے۔ کوئی بہانہ یا اللہ بنے، میری دعا ہے کہ امت اکٹھی ہو جائے، کوئی بہانہ بنے امت اکٹھی ہو جائے، آج امت نفرت اور تفریق سے باہر آ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔